السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور آپ خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ پاکستان کے سلسلے کا آج ہمارا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ فرسٹ چیپٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کو کیسے تشکیل دیا گیا اور قائد اعظم کی اس حوالے سے کیا خدمات تھیں۔ کوئی بھی نیا ملک جب قائم کیا جاتا ہے یا کوئی بھی نئی ریاست بنائی جاتی ہے تو اس کو بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ایک نوزائیدہ بچہ جس طرح سے بڑا کمزور ہوتا ہے اور اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ایک نئی مملکت کو بھی استحکام کی بخشنے کے لیے وہاں کے باسی جو ہیں یا حکمران جو ہیں ان کی پوری توجہ اور پوری ڈیووشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو جب تشکیل دیا گیا تو اس کے بعد اس کو کون کون سے مسائل درپیش تھے اور ان مسائل کو پھر نیکسٹ چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے حل کیسے کیا یا ان کے حل کی طرف کیا توجہ دی گئی۔ تو اس حوالے سے قائد اعظم کی ایک سینگ، قائد اعظم کی ایک کوٹیشن جو ہے وہ آپ کی اس چیپٹر کے سٹارٹ میں موجود ہے اور یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے لفظ پہ لفظ یاد کرنی ہے۔ کوٹیشن ہے، اس کو آپ نے ضرور یعنی اگر آپ کو یہ کوشچن پیپر میں آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ تو پوری قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی نئی مملکت کو اتنے سنگین اور سنگلاخ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ہمیں درپیش ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی نئی مملکت نے ان مسائل کا مقابلہ کرنے میں اتنی پامردی اور عزم و استقلال کا مظاہرہ نہیں کیا جس کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے۔ ہمارے دشمنوں کو امید تھی کہ پاکستان اپنی ولادت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کی امیدوں کے برعکس پاکستان ان مسائل کے ہجوم سے مردانہ وار کامیاب و کامران نکلا اور شان سے پہلے سے بھی زیادہ مستحکم اور مضبوط پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اپنا وہ عظیم کردار ادا کرتا رہے گا جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ قائد اعظم نے کہا تھا ڈھاکہ میں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت ساری مملکتیں بنی جب سے دنیا بنی ہے اور ہر مملکت کے بنانے میں اتنے ہی مسائل درپیش ہوئے، لیکن یہ ہے کہ قائد اعظم کے بقول پوری انسانی تاریخ کو اگر کھنگالا جائے تو کسی بھی نئی مملکت کو اتنے سنگین قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے پاکستان کو کرنا پڑا، اور نہ ہی کسی مملکت کے باسیوں نے اتنی پامردگی کا مظاہرہ کیا ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ قائد اعظم نے اس امید کا بھی، اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ان مسائل سے کامیاب و کامران نکلا اور نکلے گا اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اسلام کا قلعہ ہونے کے حوالے سے یہ اپنا وہ عظیم کردار ادا کرتا رہے گا جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ تو 14 اگست 1947 کی صبح برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزادی کا پیغام لے کے آئی اور اس دن دنیا کے نقشے پہ ایک الگ ملک جو ہے پاکستان کے نام سے وجود میں آیا اور قائد اعظم جو ہیں یہ اگست کے بہت سٹارٹ میں ہی چونکہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ برِ صغیر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، اس لیے قائد اعظم 7 اگست کو ہی کراچی میں منتقل ہو چکے تھے۔ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا پہلے سے کہ نئے ملک کا دارالحکومت جو ہے وہ کراچی بنایا جائے گا۔ تو 11 اگست کو پاکستان کی دستور سازی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ کوئی بھی ملک جب وجود میں آتا ہے تو اس کا دستور اس کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کو کن اصول و ضوابط کے تحت اس ملک کا نظام چلایا جائے گا اس کے لیے کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے یا اس کے لیے نظام بنایا جاتا ہے، اس کے لیے دستور بنایا جاتا ہے۔ تو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی جو ہے اس میں قائد اعظم کو اس کا صدر منتخب کیا گیا اور اس کے بعد اختیار یا اختیارات منتقل کرنے کی
رسومات کی ادائیگی کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ برصغیر کا آخری وائسرائے تھا برطانیہ کی طرف سے مقرر کردہ، اس نے اقتدار کو منتقل کرنا تھا ہندوستان اور پاکستان کو۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی پہنچا، اور قائد اعظم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے تھے کراچی کو دارالحکومت بنانے کے حوالے سے بھی، اور سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے اپنے فرائض کو بھی پہلے سے سنبھالا ہوا تھا۔ بہرحال شام کو انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعزاز میں ڈنر دیا، انہیں کھانے پہ بلایا۔ گورنر ہاؤس میں یہ ڈنر دیا گیا، اور اس کے بعد 14 اگست کی صبح 9 بجے پاکستان دستور ساز اسمبلی کا وہ اجلاس منعقد ہوا جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے رسمی طور پہ، یعنی غیر رسمی طور پہ تو اقتدار کی منتقلی جو ہے وہ پہلے ہو چکی تھی، لیکن ایک رسم جو ادا کرنی تھی کہ اختیارات کو ہم نے منتقل کر دیا، تو رسمی طور پہ انتقال اقتدار کا اعلان کرنا تھا۔ قائد اعظم اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک خاص بگی میں سوار ہو کے اسمبلی ہال پہنچے، اور سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برطانوی شہنشاہ جارج ششم، یعنی جارج 6 جو ہے وہ اس ٹائم حاکم تھا، اس کو مبارکباد کا پیغام بھیجا، پڑھا، اور اس کے بعد رسمی طور پہ اعلان کیا کہ کل سے مملکت پاکستان جو ہے آپ کے زیر اختیار ہوگی۔ انہوں نے پاکستان کے وجود کو تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ قرار دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہ پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے قیام کی دعا کی، اور اس کے علاوہ اس نے اکبر اعظم کے اصولوں پہ کارآمد رہنے کی تلقین کی۔ اکبر اعظم مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر۔ تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی اور دستور ساز اسمبلی کے ارکان کی جانب سے ملک معظم کے پیغام میں تہنیت پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تہنیت یعنی مبارکباد کا پیغام۔ آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان کے مستقبل کے لیے دعائے خیر کی۔ مجھے امید ہے کہ ہم میں سے ہر ایک عوام الناس کی خدمت کے جذبے سے سرشار رہے گا، اور ہمارا تعاون باہم مثالی ہوگا۔ یہی ایک عظیم المرتبت قوم کے تنظیمی اصول ہیں، وہ رواداری اور خیر سگالی جو شہنشاہ اکبر نے غیر مسلموں کے حق میں برتی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ برطانویوں کے ذہن میں بھی اور ہندوؤں کے ذہن میں بھی، اور یہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مثال دی کہ اکبر اعظم کے اصولوں پہ عمل کریں، تو وہ رواداری کی وجہ سے تھا، یعنی دوسری اقوام کے ساتھ بہتر سلوک کے حوالے سے۔ تو قائد اعظم نے اس کا جواب دیا کہ جو خیر سگالی شہنشاہ اکبر نے غیر مسلموں کے حق میں برتی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بادشاہ اکبر کا ایجاد کردہ اصول نہیں ہے۔ یہ 13 صدی قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں پہ فتح حاصل کی تھی، تو صرف زبانی نہیں بلکہ عملاً انتہائی رواداری اور خیر سگالی کا برتاؤ کیا تھا، ان کے عقائد اور مذہب کا احترام کیا گیا، اور مسلمانوں کی پوری تاریخ، یعنی صرف اکبر کے دور کی تاریخ نہیں بلکہ مسلمانوں کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے حکومت کو انتہائی اعلیٰ انسانی اقدار پہ اور اصولوں پہ مد نظر رکھا۔ تو یہاں پہ یعنی بک کے جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی یعنی بتایا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی طرف سے اکبر اعظم کی مثال دی، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو لائق اتباع قرار دیا، یعنی ان کی پیروی کرنا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا۔ 15 اگست 1947 کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 1935 کا ایکٹ جو تھا عبوری طور پہ اس کو کچھ چینجز کر کے نافذ کیا گیا، اور اس ایکٹ کی روح سے سب سے اہم عہدہ جو ہے وہ گورنر جنرل کا تھا۔ اس عہدے کا حلف اٹھایا قائد اعظم نے، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے ان سے حلف لیا، اور گورنر ہاؤس پہ پاکستان کے پرچم لہرائے گئے، کابینہ سے حلف لیا گیا۔ تو اس طرح سے اس تقریب میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اقتدار کی منتقلی ہو گئی، اس کے بعد کون کون سے مسائل یا کون سے چیلنجز تھے جو قائد اعظم کو درپیش تھے۔ ان میں
انتظامی مسائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ انتظام کیسے چلایا جائے گا، انتظام کے لیے چلانے کے لیے اصول و ضوابط کیا ہوں، تو اس میں سب سے پہلا اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ عبوری دستور کا تھا کہ دستور کیسا بنایا جائے گا اور پاکستان کو کیسے چلایا جائے گا۔ تو دستور آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کسی بھی ملک کے ڈھانچے کے لیے۔ تو تقسیم ملک کے وقت دونوں جو اقوام تھیں، یعنی ہندو اور مسلمان، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں 1935 کا ایکٹ جو ہے اسی کے تحت اختیارات منتقل کرائے، لیکن یہ ہے کہ اس میں مناسب ترامیم کی جا سکتی تھیں۔ قائد اعظم خود بھی آپ کو بتایا کہ بڑے بلند پایہ قانون دان تھے، اور اس طرف انہوں نے توجہ دی اور جسٹس محمد شریف کو یہ کام سونپا، اور پاکستان کے لیے قابل عمل اور قابل قبول ایک عبوری دستور تیار ہوا۔ تو اس میں پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان کو اور مشرقی بنگال کو بنیادی اکائیوں کی حیثیت حاصل تھی، اور اس کے علاوہ اور ریاستیں بھی اس میں شامل کی جا سکتی تھیں، اور ملک کے لیے انہوں نے پارلیمانی نظام حکومت جو ہے اس کو برقرار رکھا۔ دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ دستوریہ کی تشکیل تھی، یعنی وہ باڈی جس نے نیا دستور بنانا تھا آزاد ملک کا۔ تو پاکستان کی دستوریہ میں پہلے 69 ارکان شامل تھے، اور متحدہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ پاکستانی علاقوں کی پہلے بھی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ ارکان جو بھارتی علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچے وہ بھی رکن بنائے گئے، اور ریاستوں کو بھی اس میں نمائندگی دی گئی۔ اس طرح سے 79 ارکان پر مشتمل نئی دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ تشکیل پا گئی، اور یہ پہلی دستور ساز اسمبلی تھی جو کہ پاکستان میں قائم کی گئی۔ پھر یہ جو ہمارا پرچم تھا یہ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے؟ پرچم جو ہے وہ کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک کے لیے کی پہچان ہے، ان کی عظمت کا نشان ہے۔ تو مسلمانان بر صغیر جو ہیں وہ ستارہ و ہلال کو پسند کرتے تھے، اور اسی بنا پہ انہوں نے پاکستان کا قومی پرچم جو ہے وہ انہی نشانوں کے ساتھ، یعنی مسلم لیگ کے سبز جھنڈے میں سفید پٹی کا اضافہ کر دیا گیا غیر مسلموں کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ماؤنٹ بیٹن نے تجویز کی کہ آپ چاند کو 45 درجے پہ خم دے کے اس سے طلوع ہوتا ہوا دکھائیں، یعنی نئے چاند، طلوع ہونے والے چاند کی اصلی حالت کے قریب تر کر دیا۔ اس طرح سے یہ ہمارا پہلا پرچم جو ہے، ہمارا قومی پرچم جو ہے وہ تشکیل پایا۔ اس کے ساتھ جو ایک بڑا اہم مسئلہ تھا وہ دارالحکومت کا مسئلہ تھا۔ دارالحکومت کے طور پہ کراچی کو منتخب کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صوبہ سرحد میں کانگریسی حکومت ابھی تک قائم تھی۔ پنجاب اور بنگال تقسیم کے عملے جراحی سے بھی گزر رہے تھے، اور مشرقی بنگال سے بھی ان کا رابطہ تھا، تو اس وجہ سے یہ شہر جو ہے دارالحکومت بننے کے لیے سب سے بہتر تھا۔ تو رہائشی اور دفتری ضروریات کے لیے بہت ساری پرائیویٹ عمارتیں جو ہیں وہ حاصل کی گئیں۔ فی الحال فوجی بارکیں جو ہیں ان کو بھی دفاتر کے لیے استعمال کیا گیا، جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ ٹینٹ اور شامیانے لگا کے کام چلایا گیا۔ تو اس طرح سے کراچی جو ہے نئے دارالحکومت کے طور پہ سامنے آیا۔ پھر سرکاری ملازمین جو ہیں تقسیم کے وقت آئین میں یہ حق دیا گیا تھا کہ دونوں ملکوں میں سے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ جس کی چاہے ملازمت اختیار کر لیں۔ عملاً یہ انتخاب جو ہے بڑا رسمی رہ گیا، کیونکہ جو مسلمان ملازمین تھے انہوں نے مذہبی بنیادوں پہ ظاہر ہے اپنا یعنی جو ہے وہ فیصلہ کیا اور انتخاب کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان کو انتظامی مسائل جو ہیں ان میں ایک مسئلہ سرکاری ملازمین کی منتقلی کا بھی پیش آیا، اور ہندوستانی علاقوں سے پاکستانی علاقوں میں انہیں منتقل کرنا ایک مسئلہ بن گیا۔ ان سرکاری ملازمین کو انہوں نے دہلی سے منتقل کرنے کے لیے اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا، لیکن 8 اگست کو ایک اسپیشل گاڑی بھٹنڈا سے لاہور کی طرف جب روانہ ہوئی تو ریلوے لائن کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا۔ تو ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، پھر ہوائی جہاز کے ذریعے ملازمین کو کراچی پہنچایا جانے لگا، اس کے بعد وہ کام بھی روک دیا گیا۔ تو بہت مشکل سے
سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس علاقے میں منتقل ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ سیاسی مسائل جو ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ یہ انتظامی مسائل جو ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیجیے گا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ بہت آسان چیپٹر ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے اکثر یہ مسائل پاکستان کے حوالے سے کویسچن جو ہے یہ آپ کے پیپر میں آ جاتا ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔